السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ شب برات میں بیری کے پتے سے نہانے کے کیا فائدے ہیں اور کس طرح سے نہائیں، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ بیری کے پتے سے نہانے یعنی غسل کرنے کا طریقہ اور اس کے فائدے کے بارے میں۔ پیارے دوستو، شب برات کی جو رات آتی ہے، اس رات میں آپ کو ایک غسل کرنا ہوتا ہے۔ یہ غسل بڑا ہی فائدہ دیتا ہے۔ اس غسل کے ذریعے سے آپ ان گنت فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، شب برات شعبان کی 15ویں رات مغرب کی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ پوری رات بھر کبھی بھی یہ غسل کر سکتے ہیں، کبھی بھی آپ نہا سکتے ہیں۔ اس غسل کا جو وقت ہے، جو ٹائم ہے، وہ مغرب کے وقت سے فجر کے وقت تک پوری رات ہے، یعنی پوری رات میں آپ کبھی بھی غسل کر سکتے ہیں، کبھی بھی نہا سکتے ہیں۔ لیکن نہانے میں تھوڑے بہت کچھ کام کر لینے ہیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب کوئی انسان یہ غسل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے پورے سال یعنی اگلے شب برات تک کسی بھی طرح کے جادو، آسیب، سحر سے اس کی حفاظت عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو، یہ غسل کس طرح سے کرنا ہے، یہ طریقہ آپ کو بتاتے گئے، دھیان سے سنیے۔ سب سے پہلے آپ دن میں ہی 7 بیری کے پتوں کا انتظام کر لیں۔ بیر کے درخت آپ کو کہیں بھی مل جائیں گے، چاہے وہ ریگستان علاقہ ہو، ہریالی علاقہ ہو یا پھر پہاڑی علاقہ ہو، کہیں بھی آپ کو بیری کے درخت دیکھنے کو مل جائیں گے۔ درخت چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے 7 پتے انتظام کر لینے کے بعد جب مغرب کی نماز ہو جائے تو مغرب کی نماز کے بعد آپ کو وہ 7 پتے ایک پانی کے برتن میں ڈال دینا گئے، یا پھر جس برتن میں آپ پانی گرم کرتے گئے اس برتن میں ڈال دینا گئے، اور اس کو آپ گیس میں گرم کریں یا ہیٹر کے ذریعے سے گرم کریں، کسی بھی طریقے سے آپ پانی کو گرم کر سکتے گے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ پانی نہانے کے لائق گرم ہو جائے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس پانی میں تھوڑا ٹھنڈا پانی ملا لیں تو ملا سکتے ہیں، اور اگر نہیں ملانا چاہتے تو اسی گرم پانی سے آپ غسل کر لیں گے۔ بس اتنا ہی آپ کو کرنا ہے، وہ بھی شب برات میں، یعنی جو رات آئے گی شب برات کی، اس رات آپ کو یہ عمل کرنا ہے، یعنی یہ کام کرنا ہے، یہ غسل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس غسل کی برکت سے آپ پورے سال جادو، سحر، آسیب اور دوسرے فتنوں، بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں بھی برکتیں نازل فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ نوافل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، سورے پڑھیں، نسوت شعبان پڑھیں، اور بھی بہت سارے جو عمل ہیں، نیک کام ہیں، وہ کریں، صدقہ خیرات کریں، اس سے بھی بے پناہ برکت آپ کو حاصل ہوگی۔ پیارے دوستو، شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر کیے جاتے ہیں، اور یہ مہینہ رمضان کے قریب ہے۔ اس لیے جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر نفلی روزے شعبان کے مہینے میں ہی رکھا کرتے تھے، اور اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس مہینے میں ملک الموت یعنی موت کے فرشتے کو ان لوگوں کے نام کی لسٹ دی جاتی ہے جو 1 سال کے اندر مرنے والے ہوتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرا فیصلہ روزے کی حالت میں کیا جائے۔ پیارے دوستو، شعبان کے مہینے میں ایک برکت اور فضیلت والی رات آتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، جو کہ شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، اور اس رات میں نفلی عبادت کی بہت فضیلت ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شب برات کیا ہے۔ تو شب برات کو ہندی میں رات کہتے ہیں، اور بارات کا مطلب ہے بری ہونا، آزاد ہونا، یعنی گناہوں سے چھٹکارا مل جانا، اور عربی مہینے کی 15 شعبان کو یہ رات ہوتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر کوئی بندہ ثواب کی امید کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالی بہت جلد اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ فضیلت والی راتیں کون کون سی ہیں۔ نمبر 1، لیلۃ القدر، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ نمبر 2،
عید الفطر کی رات، نمبر 3 عید الاضحیٰ عید قربانی کی رات، نمبر 4 15 شعبان کی رات یعنی شب برات۔ اس رات کی کیا خاصیت ہے؟ تو دوستو جس طرح پورے سال کا بجٹ سرکار پیش کرتی ہے کہ پورے سال کیا ہوگا، اسی طرح اس رات میں آنے والے سال کے تمام قدرت کاموں کا لیکھا جوکھا اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو دے دیتا ہے، جیسے کہ لوگوں کی زندگی اور موت وغیرہ۔ اس رات میں کیا کوئی خاص عبادت ہے؟ اس رات میں کوئی خاص عبادت نہیں جو سنت سے ثابت ہو۔ ہاں نفلی عبادت کوئی بھی کر سکتے ہیں، جیسے نفل نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، دعا کرنا، کیونکہ یہ رات بخشش کی رات ہے، اس لیے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگنا۔ کیا اس رات میں صلاۃ التسبیح پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اس رات میں کوئی عبادت خاص نہیں ہے۔ ہاں نفلی عبادت جو بھی چاہے کر سکتے ہیں۔ جہاں تک صلاۃ التسبیح کی بات ہے تو یہ نماز نفل ہے اور فضیلت والی ہے، آپ چاہیں تو پڑھ لیں، کیونکہ اس نماز کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کو صرف اسی رات میں نہیں بلکہ پورے سال میں کئی بار پڑھنا چاہیے۔ اب بات آتی ہے کیا صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے؟ تو نہیں، نفل نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی بلکہ اسے الگ الگ اپنے طور پر پڑھے۔ اس رات میں عبادت مسجد میں کریں یا گھر میں، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مطلب یہ کہ فرض نماز کے علاوہ نفل سنتوں اور ذکر سے اپنے گھر کو منور اور روشن کرو، اور اس رات میں عبادت نفلی ہے اس لیے یہ گھر میں کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نفلی عبادت کے لیے لوگوں کو جمع ہونا ٹھیک نہیں۔ ہاں اپنے طور پر جتنا ہو سکے کرنا چاہیے۔